اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب باب ما جاء ومن سورۃ نون والقلم والحاقہ سأل سائل کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 436 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ نون والقلم، یہ باب ہے سورہ نون والقلم کی تفسیر کے بیان میں. وبہ قال حدثنا یحییٰ بن موسیٰ قال حدثنا ابو داود الطیالسی قال حدثنا عبد الواحد بن سلیم قال قدمت مکہ فلقیت عطاء ابن ابی رباح. ہمیں روایت کی یحییٰ ابن موسیٰ نے، انہوں نے روایت کی ابو داود الطیالسی سے، انہوں نے عبد الواحد ابن سلیم سے. عبد الواحد نے کہا کہ میں مکہ مکرمہ آیا اور عطاء ابن ابی رباح سے ملاقات کی. فقلت یا ابا محمد ان ناسا عندنا یقولون فی القدر. میں نے ان کے خدمت میں عرض کیا، اے ابو محمد، کچھ لوگ ہمارے ہاں یعنی بصرہ میں تقدیر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. فقال عطاء لقیت الولید بن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ فقال حدثنی ابی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. عطاء رحمہ اللہ نے کہا کہ میں ولید ابن عبادۃ ابن صامت سے ملا. انہوں نے کہا کہ مجھے میرے والد عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب فجرا بما هو کائن الی الابد. کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ لکھو، پس وہ چلی اس چیز کے ساتھ جو ابد تک ہونے والی ہے. یعنی سب کچھ قلم تقدیر نے لکھ دیا. وفی الحدیث قصۃ، اس حدیث میں قصہ ہے. ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے. وفیہ عن ابن عباس، اس باب میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی روایات مروی ہیں. جی عزیز طلباء کرام، نون والقلم وما یسطرون. والقلم، قلم جو سورہ قلم کے شروع میں آیا ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، تو اس سے کون سا قلم مراد ہے، اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں. پہلا جو یہاں پر اس روایت میں گزرا، تقدیر لکھنے والا قلم مراد ہے، اسی روایت میں اس کا ذکر بھی ہوا. دوسرے قول اس بارے میں یہ ہے کہ قلم سے مراد فرشتوں کے قلم ہے جو انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں، یا اس کے ساتھ ملائکہ اعلیٰ کے قلم مراد ہے جو معاملات الہی لکھتے ہیں. تو فرشتوں کے ہوئے یا ملائکہ اعلیٰ کے ہوئے، یہ دوسری قسم ہے. اور تیسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ انسانوں کے عام قلم مراد ہے جو علوم، تاریخ اور یہ تمام چیزیں وہ محفوظ کرتی ہے، لکھتی رہتی ہے، اور جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے، علم بالقلم. تو اس سے مراد یہی انسانوں کی خاص قلم مراد ہے. اس میں پھر بعض حضرات نے یہ بھی تخصیص کی ہے کہ انسانوں کے قلم سے بھی وہ قلم مراد ہے جو سیرت نبوی رقم کرتے ہیں، اور یہی سب سے بہترین توجیہ اور بہترین احتمال ہے. آیتوں کے زیادہ اقرب بھی یہی ہے. تو کل 3 اقوال اس میں ہوئے، تقدیر لکھنے والا قلم، فرشتوں کا قلم اور انسانوں کا قلم. پھر انسانوں کے قلم میں بھی خاص وہ قلم مراد ہے جو سیرت نبوی
لکھتے ہیں. جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. سورۃ الحاقۃ، یہ باب ہے سورہ الحاقہ کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن قیس عن سماک بن حرب عن عبد اللہ بن عمیرة عن الاحنف بن قیس عن العباس بن عبد المطلب. ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے عبد الرحمن بن سعد سے، انہوں نے روایت کی عمرو بن قیس سے، انہوں نے سماک ابن حرب سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمیرہ سے، انہوں نے احنف ابن قیس سے، اور انہوں نے حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے. زعم انه كان جالسا في البطحاء في عصابت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فیہم. عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بطحا مقام پر صحابہ کرام کے ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. اذ مرت علیہم سحابۃ فنظروا الیہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرون ما اسم هذه قالوا نعم هذا السحاب. کہ اچانک ان کے اوپر سے ایک بادل گزرا تو صحابہ کرام نے اس کی طرف دیکھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو اس کا کیا نام ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں یہ سحاب ہے. سحاب یہ پانی سے بھرا ہوا بادل، اس کو بھی کہا جاتا ہے اور خالی بادل کو بھی کہا جاتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمزن قالوا والمزن. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مزن، یہ بھی پانی سے بھرا ہوا بادل اس کو کہا جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ مزن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والعنان قالوا والعنان. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنان بھی. عنان سامنے نظر آنے والے بادل کو کہتے ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا عنان بھی کہہ سکتے ہیں. ثم قال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرون کم بعد ما بین السماء والارض قالوا لا واللہ ما ندری. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم جانتے ہو آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کتنا بعد ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں، اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے. قال فإن بعد ما بينها اما واحدة واما اثنتان او 73 سنة والسماء التي فوقها كذلك حتى عددهن 7 سماوات كذلك. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دونوں کے درمیان یا تو 71 یا 72 یا 73 سال کا فاصلہ ہے. 73 سنتاً 70 سنتاً ہر ایک کے ساتھ ہم لگائیں گے. 71 سنتاً 72 73 سنتاً. تو 73 سال آخری آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 73 سال کا فاصلہ ہے. اور جو آسمان اس کے اوپر ہے وہ بھی اتنے ہی فاصلے پر ہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ان کو 7 آسمان اس طرح شمار کیے. ثم قال، پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فوق السماء السابعة بحر بین اعلاہ و اسفلہ کما بین السماء الى السماء. 7ویں آسمان کے اوپر سمندر ہے اور اس کی بالائی سطح اور زیری سطح کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان ہے. وفوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى السماء ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاهم مثل ما بين السماء إلى السماء والله فوق ذلك. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے اوپر 8 پہاڑی بکرے ہیں.
ان کے کروں اور ان کے گھٹنوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان ہے۔ پھر ان پہاڑی بکروں کے اوپر عرش ہے، عرش الہی، اس کی زیریں سطح اور بالائی سطح کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان ہے۔ واللہ فوق ذالک، اور اس سے اوپر اللہ جل شانہ ہے۔ اگلا سلائیڈ ساتھ میں ملاتے ہیں جی۔ قال عبد بن حمید سمعت یحیی بن معین يقول الا يريد عبد الرحمن بن سعد ان يحج حتى يسمع منه هذا الحديث۔ عبد بن حمید کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ ابن معین کو فرماتے ہوئے سنا کہ عبد الرحمن ابن سعد حج کیوں نہیں کرتے کہ ان سے یہ حدیث سنی جائے۔ یہ اس لیے وہ فرما رہے تھے کہ عرش الہی کے جو منکرین ہیں، اس کے نہ ماننے والے ہیں، وہ اس حدیث کو سن کر اس سے عبرت حاصل کرے۔ هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ روى الولید بن ابی ثور عن سماک نحوہ ورفعہ، اس کو روایت کیا ہے ولید ابن ابو ثور نے سماک سے اسی طرح اور مرفوع بیان کیا ہے۔ وروى شریک عن سماک بعض هذا الحدیث ووقفہ ولم يرفعہ، شریک نے سماک سے بعض اس حدیث کا نقل کیا ہے اور اس کو موقوف نقل کیا ہے، مرفوع نہیں۔ وعبد الرحمن هو ابن عبداللہ ابن سعد الرازی، عبد الرحمن سے مراد ابن عبداللہ ابن سعد الرازی ہے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي عن أبيه أن أباه أخبره قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة وعليه عمامة سوداء يقول كثانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ہمیں روایت کی یحییٰ ابن موسیٰ نے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن سے، یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عبداللہ ابن سعد الرازی سے کہ ان کے والد نے ان کو خبر دی کہ میں نے ایک شخص کو بخارا میں دیکھا جو خچر پر سوار تھا، انہوں نے کالا عمامہ باندھا ہوا تھا اور وہ کہتے تھے کہ ان کو یہ عمامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ سعد یہ تابعی ہے اور عبد الرحمن ان کے پوتے ہیں، یعنی سعد کا بیٹا عبداللہ اور عبد الرحمن یہ بیٹا ہے عبداللہ کا، تو عبد الرحمن پوتا ہوا سعد الرازی کا۔ تو جب سعد نے صحابی کو دیکھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمامہ کالا عمامہ عطا کیا تھا تو گویا کہ یہ تابعی ہو گئے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ الحاقہ اس کی آیت نمبر 17 ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور آپ کے پروردگار کے عرش کو اس روز یعنی قیامت کے روز 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے 8 پہاڑی بکروں والی روایت یہاں پر ذکر کی جو ہم نے یہاں پر پڑھی الحمدللہ۔ عزیز طلباء کرام، یہ حدیث اس کو حدیث الاوعال کہا جاتا ہے، پہاڑی بکروں والی روایت، اور یہ حدیث حسن ہے، یعنی اس کے راوی ٹھیک ہے، اعلیٰ درجے کے اگرچہ نہیں ہے مگر ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان راویوں کی وجہ سے یعنی اعلیٰ درجے کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ روایت آپ کو صحیحین میں یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف میں نہیں ہوگی، صرف اس کو امام ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ اور اس کے علاوہ امام نسائی نے سنن کبریٰ میں، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ نے اس کو اپنے مسند میں لی ہے۔ جہاں تک بات ہے عزیز طلباء کرام اس حدیث کے مضمون کے بارے میں، تو 2 باتیں اس میں غور طلب ہے۔ پہلی بات جو یہاں پر سالوں کا تذکرہ آیا، 71 سال، 72 سال اور 73 سال، جو مسافت کا ذکر ہے تو اس کو تکثیر پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ 3 عددوں میں تردید اس سے مانع ہے۔ عام روایات جو ہم نے ماقبل میں پڑھی اس میں 500 سالہ کا مسافت کا ذکر ہے، تو یہ گویا کہ صریح تعارض آ رہا ہے۔
दूसरी बात इसमें यह है कि देखिए कुरान करीम की जो आयत हमने तिलावत की वयहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया, तो उसमें सराहतन ये बात जिक्र है कि क़यामत के दिन अर्श इलाही को उठाने वाले 8 फरिश्ते होंगे। यहाँ पर वफ़ौक़ ज़ालिका समानियतु अवआलिन, इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ने जो ये हदीस जिक्र की तो इसमें 8 पहाड़ी बकरों का जिक्र आया, तो ये सरासर नस्स कुरानी के खिलाफ हुआ। तो इन 2 वजूहात की वजह से ये हदीस सही नहीं है। इस हदीस के एक रावी जिसके बारे में इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ने जिक्र किया इस दूसरी स्लाइड में, अब्दुर्रहमान इब्न अब्दुल्ला इब्न साद अर्राजी। तो अजीज़ तलबाए किराम, ये अब्दुर्रहमान इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला है और साद अब्दुल्ला के वालिद है, तो गोया के साद ये दादा है और अब्दुर्रहमान इनके पोते हैं। और ये साद अर्राजी ये वो है जिन्होंने ये दूसरी रिवायत में जिक्र किया कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जो एक खच्चर पर सवार था और काला अमामा बांधे हुए था और कह रहा था कि ये मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत फरमाया है। अजीज़ तलबाए किराम, ये जो खच्चर पर सवार था और आप अलैहिस्सलाम की पगड़ी उनके पास थी, ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न खाजिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिनको साद अर्राजी ने देखा था। तो गोया के साद जिनका नसब साद इब्न उस्मान है वो ताबिई हुए और साद के बेटे अब्दुल्ला है और अब्दुल्ला के बेटे अब्दुर्रहमान है जो इस हदीस अवाल के नकल करने वाले हैं। तो साद ये ताबिई हुए। जी बढ़ते हैं आखिरी स्लाइड की तरफ। सूरत सअल साइलुन, ये बाब है सूरह सअल साइलुन और इसको सूरह माआरिज भी कहा जाता है। इसकी तफसीर में वबिही क़ाल हद्दसना अबू कुरैब क़ाल हद्दसना रिजदीन इब्न साद अन अम्र इब्न अल हारिस अन दर्राज अबी समह अन अबिल हैथम अन अबी सईद अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी क़ौलिही। हमें रिवायत की अबू कुरैब ने, उन्होंने रिवायत की रिजदीन इब्न साद से, उन्होंने अम्र इब्न अल हारिस से, उन्होंने दर्राज से, अबू समा उन्होंने अबुल हैसम से, उन्होंने अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, उन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत करीमा के एक हिस्से के बारे में कल मुहल क़ाला कअकरिज़्ज़ैति फ़इज़ा क़र्रबहु इला वजहिही सक़तत फ़रवत वजहिही फ़ीही। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल मुहल की तफसीर में बयान फरमाते हुए यहाँ पर इरशाद फरमाया, इसकी वजाहत की, कअकरिज़्ज़ैति जैसे तेल की तलछट। बस जब जहन्नमी लोग इसको अपने चेहरे से करीब करेंगे तो इसके चेहरे की काल बाल समेत इसमें गिर पड़ेगी। हाजा हदीसुन गरीबुन, ये हदीस गरीब है। ला नारिफुहु इल्ला मिन हदीस रिजदीन, हम इसे नहीं जानते मगर सिर्फ रिजदीन के तरीक से। सूरह मारिज की आयत नंबर 8 है। अजीज तलबाए किराम, यौम तकूनु समाउ कल मुहल, जिस दिन आसमान रंग के एतबार से तेल की तलछट की तरह हो जाएगा। यही तशबीह में सूरह दुखान में भी नजर आती है, मगर वहां पर वो ज़क़ूम के सिलसिले में आई है। यहाँ पर कल मुहल, तो मुहल की वजाहत में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को यहाँ पर नकल किया। कअकरिज़्ज़ैत जैसे तेल की तलछट जिसे कहा जाता है कि जब जहन्नमी इसको अपने चेहरे से करीब करेगा तो इसके चेहरे की काल बाल समेत उसमें गिर जाएगी। जी अजीज तलबाए किराम, यही तक हमारा आज का सबक था। इंशाअल्लाहुल अजीज ज़िंदगी रही तो अगले दर्स में एक नए बाब के साथ फिर आपकी खिदमत में मज़ीद रिवायात तफासीर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।